Hi, my name is Salman Farooq. Currently, I'm in Lahore and my Chacha Choti Shamoon has joined us from Oslo, Norway. آج جو معزز مہمان ہمارے پاس ہیں وہ پاکستان کے عدل اور قانون کے میدان کی ممتاز شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنی محنت لگن سے اس شعبے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان کی کامیابیوں کی، ان کے چیلنجز کی اور ان کے فیوچر پلانز کی۔ گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں اور فارمر جج آف سپریم کورٹ خلیل الرحمان رمدے کو چاچا بھتیجا اور وہ شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئی بھی سوال پوچھنے سے پہلے میری ایک خواہش ہے کہ میں آپ کو اس پروگرام میں پاپا جانی کہہ کے مخاطب کروں، جیسے میرے چاچا چودھری شمون آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔ نہیں، میرے لیے بھی بڑی عزت افزائی ہے جی جی کہ آپ سارے بزرگ سمجھتے ہیں۔ جی جی بہت مہربانی آپ کی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ جی جی اچھا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، کہتے ہیں کہ انسان جس شہر جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کو وہاں کی مٹی سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ کی پیدائش امرتسر کی ہے، کیا آپ نے کبھی امرتسر وزٹ کیا ہے؟ نہیں، پیدائش ہماری اس وقت تو جلندھر ضلع ہوتا تھا جو اب بھارتی پنجاب میں ہے، اور اس کی ایک تحصیل تھی نواں شہر۔ اوکے تو اس کا ایک گاؤں ہے کریام، وہ کو نواں شہر کے تقریباً کوئی 4-5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ میری پیدائش تو لاہور میں ہوئی، لیکن آباء و اجداد ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سارے اس گاؤں سے تھے، جلندھر کے۔ اور اس شہر کی جو خاص ایک دو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو بھگت سنگھ ہیں، بہت مشہور فریڈم فائٹر تھے، جن کو پھر پھانسی کی سزا ہوئی اور اس نے موت کو گلے لگایا، تو ان کا تعلق اسی شہر سے ہے۔ اچھا، بھگت سنگھ کا؟ بھگت سنگھ کا۔ اسی لیے اب انہوں نے ریسنٹلی پچھلے 5-7 سال سے انہوں نے نواں شہر ضلع کا نام بدل کے بھگت سنگھ نگر رکھ دیا۔ اور ہاں، اس گاؤں کا نام ہے بنگا۔ تو دوسرا جو ایک اور اہم شخصیت ہے، وہ جو آج کل ورلڈ بینک کے صدر ہیں، اجے سنگھ، وہ بھی اسی شہر سے ہیں، بلکہ وہ بنگا سے ہی ہیں، گاؤں سے، اور وہ اپنے نام کے ساتھ بڑے فخر سے بنگا لکھتے ہیں۔ تو ان کو آفیشیل نیم جو ہے وہ ہے اجے سنگھ بنگا۔ تو میں اجے سنگھ بنگا کو، ان سے میں بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا 2 بڑے سیلیبریٹیز ہیں ہمارے شہر کے، تو کہتا ہے نہیں سر، اب تو 3 ہو گئے ہیں۔ اچھا، 2 ہم ہیں، بھگت سنگھ اور میں، اور تیسرے آپ ہیں۔ تو وہاں مٹی سے جو پیار کی آپ نے بات کی، وہاں والد صاحب کی پیدائش یہیں کی ہے۔ وہاں ہمارے اس گاؤں کریام میں ایک چھوٹا پرائمری اسکول تھا، لیکن اس کے بعد ہائی اسکول وہاں جو نزدیک ترین تھا وہ جلندھر شہر میں تھا۔ ایک مشنری اسکول تھا، وہاں بورڈنگ ہاؤس بھی تھا۔ میرے دادا وہاں اس اسکول میں پڑھے تھے۔ تو دادا تو اکیلے وہاں پڑھنے والے تھے، تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کو تو ہمارے دادا نے بھیج دیا پڑھنے، تو ہم تو 5 بھائی تھے، مجھے کس نے بھیجنا تھا۔ تو اسی دوران وہاں ہندوؤں نے ایک اسکول بنایا نواں شہر میں، آریہ ہائی اسکول۔ تو والد صاحب پھر 1919 میں وہاں میٹرک میں وہاں 6ٹھی جماعت میں داخل ہو گئے۔ 1919 میں وہیں سے انہوں نے 1925 میں میٹرک کیا، پھر یہاں گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے، پھر لاء کالج میں لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھے، اور پھر جا کے وکالت شروع کی، اور وہ پھر الٹیمیٹلی اللہ پاک نے کرم کیا اور وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے۔ ماشاءاللہ، آپ کے والد تو صاحب؟ ہاں، اور وہ والد صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہاں اسکول نہ ہوتا، یہ ہائی اسکول، تو شاید میں پڑھتا ہی نہ 5ویں جماعت کے بعد، اور میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح حال چلا رہا ہوتا۔ اور
میں پھر سوچتا ہوتا تھا کہ اگر والد صاحب نہ پڑھتے تو ہم نے کہاں سے پڑھ کہاں لینا. سے پڑھنا تھا؟ اور پھر اللہ پاک کا کرم یہ تھا کہ والد صاحب کے بیٹوں میں میرے بڑے بھائی صاحب فاروق محمد فاروق مرحوم پاکستان کے اٹارنی جنرل رہے. ماشاء اللہ. ان سے چھوٹے بھائی عزد الرحمان وہ پارلیمنٹ کے ممبر اور وزیر رہے اسلام آباد میں. مجھے اللہ پاک نے سپریم کورٹ کا جج بنا دیا. ماشاء اللہ. تو میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا دیٹ وی او اے گریٹ ڈیٹ ٹو دیٹ اسکول، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنی مہربانی کی اور ہمیں ان مقامات تک پہنچا دیا. تو میں پھر 2005 پہلے تو وہاں جانا مشکل تھا کیونکہ وہ بدقسمتی سے وہ خالصتان موومنٹ چل رہی تھی تو وہاں بہت انریسٹ تھا. تو انڈینز نہیں کہتے تھے کہ مناسب نہیں آپ کا جانا وہاں سیف نہیں. تو 2005 میں میں اور میری اہلیہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے ہم لوگ گئے وہاں گاؤں میں. تو پھر میں نے وہ اسکول جب گئے تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ اسکول 1911 میں بنا تھا اور اس کی ایک ایک اینٹ ایک ایک چیز اوریجنل ہے بالکل. زبردست. تو اس وقت میرے والد صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے فوت ہوئے کچھ 3-4 ماہ ہوئے تھے. 2008 میں جب آپ گئے کب گئے تھے آپ؟ میں 2005 میں. 2005. والد صاحب دسمبر 2001 میں وفات ہوئی. سوری دسمبر 2004 میں. 4 میں. ٹھیک. تو میں ظاہر ہے پھر وہ انسان جذبات ہوتے ہیں انسان کے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ والد صاحب کی نشانی کے طور پہ اور اپنے احسان مندی کے طور پہ میں یہاں کچھ بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں آپ ایک آڈیٹوریم بنا دیں. اوکے. تو میں نے پھر وہ آڈیٹوریم بنایا. اس کا سنگ بنیاد وہ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے کیپٹن امریندر سنگھ جو مہاراجہ پٹیالہ تھے انہوں نے آ کے سنگ بنیاد رکھا. پھر جب وہ مکمل ہوا تو پھر دوسرے تھے وزیر اعلیٰ بادل. اچھا. تو انہوں نے آ کے اس کو پھر افتتاح کیا. تو وہ اس طرح ظاہر ہے جو آپ کی جس کو کہتے ہیں کہ سوئل ہے جو آپ کی تو اس سے ظاہر ہے تعلق اور لگاؤ تو ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو آپ نے اپنا جو اسٹڈی پاکستان میں کمپلیٹ کی؟ ہاں میں تو یہیں پیدا ہوا. آپ نے اور میں اسکول کالج 2.5 سال کا تھا جب پاکستان بنا. تو میں پھر یہیں لاہور میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پھر جب دارالخلافہ تبدیل ہو کے راولپنڈی آ گیا تو والد صاحب کی وہاں تعیناتی ہو گئی مرکزی حکومت میں. تو پھر گورنمنٹ کالج میں اور پھر بعد پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں. اور یہیں سے پھر میں نے لاہور میں وکالت شروع کی. اور وکالت کے دوران پھر میں ایڈوکیٹ جنرل رہا پنجاب کا. اور جب ایڈوکیٹ جنرل تھا تو اسی دوران اکتوبر 1988 میں اللہ پاک نے کرم فرمایا تو میں ہائی کورٹ کا جج بن گیا لاہور کا. اور کو تقریباً 13.25 سال 13.5 سال ہائی کورٹ کا جج رہنے کے بعد پھر جنوری 2001 میں جنوری 2002 میں سپریم کورٹ کا ماشاء اللہ اللہ نے بنا دیا. ہاں. آپ کے بیٹے مصطفیٰ رمدے وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے باپ دادا کا پیشہ وہ وکالت ہی کرتا ہے. شکر اللہ تعالیٰ کا. اوکے. ایک وہ چیمبر بھی رن کر رہے ہیں پاکستان میں. ہاں. تو آپ 2003-2004 میں ناروے میں ایز اے چیف گیسٹ آپ کو انوائٹ کیا تھا وہاں کی پاکستان ویلفیئر یونین میں. اور وہاں پہ تقریباً پاکستانی 1000 to 2000 لوگ ہوتے ہیں. اے پارٹ آف اٹ نارویجن پرائم منسٹر یا نارویجن منسٹرس بھی ہوتے ہیں. تو آئی مین وہ سیرمنی اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ ہاں میرا خیال ہے پہلی دفعہ شاید 2003 میں وہ جی پاکستان ڈے یہ مناتے ہیں. ایک تو میں یہ ناروے والوں کو پھر وہاں جا کے مذاق کرتا تھا. جی میں پھر ان کو کہتا تھا کہ تم اب نارویجین ہو گئے ہو تو تم پاکستان ڈے منا رہے ہیں. میں نے ان کو لطیفہ بھی سنایا وہاں اپنی تقریر میں. کہا جی کہ وہ ایک سیلویشن آرمی ہوتی تھی جس کو مکتی فوج کہتے تھے. وہ کرسچینٹی کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے ہوتی تھی.
تو وہ ان کے کوئی بڑا ان کو باہر سے پیسے ویسے ملتے تھے، تو وہ ان کے کوئی بڑے صاحب آئے برطانیہ سے ان کی کارکردگی دیکھنے. اب انہوں نے کیا کرایا کچھ نہیں تھا، بالکل. تو انہوں نے پھر کوئی ہندو کہتے ہیں کہ ان کو پکڑا 100-200 کو، تو ان کو 500 400 روپیہ دیا کہ تم نے ہمارے ساتھ پریڈ کرنی ہے اوکے. اور تم نے کہنا ہے جی کہ ہم عیسائی ہو گئے ہیں. تو پریڈ ہو رہی تھی، تو پریڈ کے دوران کو مندر کی گھنٹیاں بج گئیں. اچھا. تو وہ سارے جو 9 عیسائی تھے، 9 نئے عیسائی تھے، وہ سارے مندر کی طرف بھاگ گئے. اچھا. تو ان کا وہ جو لیڈر تھا، جو کمانڈر تھا، وہ کہنے لگا اوئے تم اب عیسائی بن گئے ہو، تم ادھر کدھر جا رہے ہو؟ اوکے. کہتے جی عیسائی تو ہم بن گئے ہیں، پر ہیں تو ہم ہندو. تو میں کہا تھا یہ ہمارے نوجوان بھی نارویجین تو بن گئے ہیں، پر ہیں پاکستانی. پاکستانی. بالکل بالکل صحیح کہا. اور جب انہوں نے مجھے پہلی دفعہ بلایا تو میں سپریم کورٹ میں تھا، پھر وہ جج ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کچھ وہ بھی ہوتا ہے تشویش بھی کہ کچھ پتہ نہیں جانا مناسب ہے یا نہیں ہے. تو میں نے پھر وہ اپنا جو ہمارے ایمبیسڈر تھے وہاں، ان کو میں نے فون کیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا اس طرح کوئی فنکشن ہے، کوئی بلا رہے ہیں وہاں. تو کہتے جی ضرور جائیں، وہ بہت شاندار فنکشن ہوتا ہے وہاں کے وزیر اعظم ناروے کے اور سارے کیبنٹ آئی بھی ہوتی ہے، تو آپ ضرور جائیے. تو پھر میں وہاں حاضر ہو گیا. اوکے. اور وہاں میں نے ان کی، اس کو آپ بری سینس میں نا اس کا مطلب لیں، جی. لیکن میں یہ شمون اور باقی جو ہمارے وہاں تھے 9 نئے نارویجین اور پرانے پاکستانی، ان کی میں ہمیشہ ابھی تک کہتا ہوتا ہوں کہ ان کی وہاں بڑی بدماشی ہے ناروے میں. بالکل صحیح. تو انہوں نے مجھے گرفت انہوں کیا نے ہوا. کہا شمون نے کہ جی وہ آپ نے وہاں 5:45 بجے آنا ہے. اوکے. میں نے کہا شمون یار آپ نے کار پہ تو 5 بجے کا وقت دیا ہوا. کہتا جی 5 بجے تو سارے عام جو مہمان آن ہیں ان کے لیے ہے، تو ان کا پرائم منسٹر اور کیبنٹ وہ 5:30 بجے آئیں گے اور آپ نے 5:45. میں نے کہا یار وزیر اعظم ہے ناروے کا، تو مجھے اس سے پہلے کہ نہیں جی آپ نے پہلے نہیں آنا، آپ چیف گیسٹ آپ ہیں، اس لیے وہ پہلے آئے گا، آپ نے بعد میں آنا. خیر میں نہ رہا گیا میرے سے، ہم آخر پاکستانی ہیں، وزیر اعظم ہمارا مائی باپ ہوتا ہے. تو میں کو تقریباً 5:35 کے قریب وہاں پہنچ گیا. تو ظاہر ہال میں وہ سارے کیبنٹ ان کی بیٹھی تھی ناروے کی، تو لیکن پرائم منسٹر صاحب ابھی نہیں آئے تھے. اوکے. میں خیر جا کے سٹیج پہ وہ پروگرام بیٹھ گیا میں وہاں. تو اتنی دیر میں دیکھا سٹیج کی طرف سے ہی وہ دروازہ تھا ہال کا، تو اس سے پرائم منسٹر صاحب اندر آئے. تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا کہ میں ان کو جا کے ریسیو کروں. یہ میرے خیال چودھری اقبال تھے شاید اس وقت کی صدر. شمون چودھری اقبال ہی تھے صدر. جی 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 جی. ہاں. چودھری تو اس نے جی مجھے پکڑ کے زبردستی بٹھا دیا کہ نہیں نہیں آپ چیف گیسٹ ہیں، آپ نے جا کے ریسیو کرنا، وہ آ جائے گا. تو خیر وہ پھر وہ جب سٹیج پہ چڑھنے لگا سیڑھیاں، تو میں پھر اٹھ کے آپ اٹھ گیا. کھڑا. اس نے پھر میرا کوٹ کھینچا، وہ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھٹ ہی نہ جائے کوٹ میرا، تو نہیں اس نے اٹھنے دیا. قمر اقبال صاحب. تو وہ میں نے کہا یہ تو مالدار ہے اسامی چودھری قمر اقبال، میں تو غریب آدمی، کوٹ پھٹ گیا تو دوبارہ کہاں سے لوں گا. تو خیر وہ گھنٹہ ایک وہاں وزیر اعظم صاحب بیٹھے، پھر اس کے بعد وہ ان کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے انہوں نے آنا تھا. تو میں پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن آیا، تو ہم تو اپوزیشن والوں کو تو کچھ نہیں سمجھتے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹکے سے رہیں کوئی بات. تو میں 10-15 منٹ بیٹھا، میں اٹھ کے کھانے پہ جانا تھا وہاں چلے گیا. میں کھانے پہ بیٹھا تھا تو کوئی 9 بجے کے قریب شمون بہادر کا فون آیا کہ سر آپ آ جائیں کھانا ہمارے ساتھ. کہنا ہے کہ شمون میں نے کھانا تو کھا لیا. کہ نہیں سر آپ پھر بھی آ جائیں چلیے. تو میں نے کہا کیوں خیریت ہے؟ کہ وہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے وہ بیٹھ رہے ہیں وہاں، اب ہمارے ساتھ ہی آ گئے ہیں، تو ہم کھانا ہمارے ساتھ ہو تو آپ بھی آ جائیں ذرا اچھا رہے گا. میں نے کہا گاڑی بھیج دو. گاڑی بھیجی، میں وہاں چلا گیا. میرے خیال میں 9:30 بجے کو پہنچا ہوں گا وہاں.
10 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए। तो मैंने शिमोन को कहा कि शिमोन ये यार इसको कहो अब जाए, मैंने भी जाके सोना है। कहता है जी वो तो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप उठें क्योंकि आप चीफ गेस्ट हैं। ओके। तो फिर वो जाएगा। और खैर मैं भी उठा था। लेकिन एक बात, वो जो वज़ीर आज़म को 7-8 मिनट लेट आया था वहाँ, उसकी वजह ज़रूर मैं बताना चाहूँगा सबको। बिल्कुल।